الرحمن الرحیم ایجنڈے پہ جانا جی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل، دستور ترمیمی بل 2021 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. منسٹر جی میڈم مدیحہ، ڈو یو اپوز اٹ؟ ملیکہ جی تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، جو فاضل ممبر ہیں یہ آرٹیکل 185 میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری دانست میں آئین کے اندر ملزم کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے کہ سزائے موت کے خلاف وہ اپیل دائر کر سکیں. انہوں نے 90 دن کی بھی ایک ترمیم مانگی ہے، اس کے اندر بھی ہماری یہ رائے ہے ہماری دانست میں جو 90 دن کی قطعاً ہے سپریم کورٹ رولز کے اندر ہونی چاہیے، آئین کے اندر اس کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم اس وقت اس بل کو اپوز کر رہے ہیں. آئین میں جو شک موجود ہے وہ ان کی اس ایشو سے کیٹر کرتی ہے. آرٹیکل 185(2)(a) کے اندر یہ شک آلریڈی موجود ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. جی جاوید حسین صاحب، یہ کیا ہے اس پہ بتا دیں پلیز. جناب اسپیکر، میں بخاری صاحبہ کی ہر بات کی تائید بھی کروں گا، لیکن حالات یہ ہیں کہ کسی شخص پہ جب 302 کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس کو جان چھڑوانے کے لیے 15 سے 20 سال درکار ہوتے ہیں. ہر عدالت میں ایک لینتھی پروسیس ہے، ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان کو مدتوں لگتی ہیں دھکے کھانے میں. اس کے بعد اگر 15-20 سال کے بعد سپریم کورٹ کے آنریبل ججز یہ کہہ بھی دیں کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے تو اس کے 15-20 سال وہ واپس نہیں آتے. بالخصوص سب سے زیادہ یہ ظلم اس نو بیاہتا عورت کے ساتھ ہے جو شوہر کے 302 کے مقدمہ میں انوالو ہونے کے بعد، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ وہ سہاگن ہوتی ہے نہ وہ بیوہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہوتی ہے، وہ در در کے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں انہوں نے ایک سزائے موت کے قیدی کو 17 سال کے بعد بری کیا تو پتہ چلا کہ وہ بد نصیب شخص 2 سال پہلے جیل میں ہی انتقال کر گیا ہے. آپ ایک ہی جرم میں 2 سزائیں نہیں دے سکتے. جو 15-20 سال جیل میں گزارتا ہے وہ عمر قید کی سزا تو ویسے ہی کاٹ چکا ہوتا ہے، اور 17 سال کے بعد آپ اس کو سزائے موت دیں گے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اس پہ غور کیا جائے. باقی بات جو انہوں نے کی ہے اس سے بھی میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. بابر امان صاحب میرے خیال میں بابر امان صاحب میں آپ کا اس کے اوپر جو ہے نا اوپینین چاہوں گا جی پلیز. جی میری بابر امان صاحب. جی جاوید حسین صاحب پریکٹسنگ لائر ہیں، عدالتوں میں کام کرتے ہیں. ہم نے آج تک کسی 302 کے ملزم کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ اپیل میں چلا جائے. اس کو لیو ٹو گرانٹ کرنی پڑتی ہے، 2 بار وکیل کی فیس دینی پڑتی ہے. ایک غریب آدمی جو صبح شام کی روٹی سے محتاج ہے وہ بھاری فیسیں 2 بار وکیلوں کو کیسے دے؟ سر، جناب اسپیکر، ان پہ رحم کریں کہ وہ براہ راست اپیل کریں اور سپریم کورٹ ان کی سماعت کر لے. یہ 2 بار کرنے سے سپریم کورٹ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ بابر امان صاحب پلیز آپ اس پہ کمنٹس کریں جی پلیز. آپ کو اس کی سمجھ آ گئی کیا ہے؟ سر دیر آر 2 things، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے جتنے بھی بلز ہیں اور جو طریقہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل نمبر 238 میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. دس از نمبر 1. اگر یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں اچھا جی، آئین کا آرٹیکل نمبر آپ 238 دیکھیں اور پھر 239 دیکھیں. ٹھیک ہے جی، وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتا ہے. 238 says subject to this part the constitution may be amended by the act of Majlis Shura Parliament. اب رائڈر ہے under article 239. I'll read only, it's a long article, I'll read
only for you, Mr. Speaker, and the benefit of the House, sub-article 1. A bill to amend the Constitution may originate in either of the House. दोनों जगह लाया जा सकता है ये। बाबर रमन साहब, आप सिर्फ बताएं कि जो मौजूदा तरमीम है ये फिजिबल है कि नहीं? मौजूदा तरमीम ये आइसोलेशन में है, आइन के 2-3 और आर्टिकल हैं, उनको ये देख लें। ये आइसोलेशन में, आई एग्री विद द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, आइसोलेशन मैं फिर एक सजेस्ट करता हूं, जावेद हसनैन साहब, आप इस तरह करें कि हम इसको आज डिफर करते हैं, आप मिनिस्ट्री से और से मशवरा करके फिर जो भी हो सकता है उस पर आप कर लीजिए। नेक्स्ट आइटम जी, आइटम नंबर 5 जी, Dr. Nafisa Shah. I'd like to move for leave to introduce a bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals, the Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021. Dr. Shirin Mizari, please. आप अगर ये जो इन्होंने अभी पढ़ा है ना, आप कल का एजेंडा मंगवा लें, जो हुकूमत का बिल था वो बहू वही प्लेजराइज किया गया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा बिल जो कल आया ये हमने जर्नलिस्ट को कंसल्ट कर, स्पीकर साहब बात सुने, हमने जर्नलिस्ट को 1.5 साल कंसल्टेशन की, इसी वास्ते इनके पास पहले ये बिल आ गया क्योंकि हमने जर्नलिस्ट से कंसल्टेशन की। जर्नलिस्ट ने बहुत से ऑपोजिशन मेंबर्स को ये बिल दिया कि आप इसको पुश करें। ये नहीं कहा कि आप वो बहू जो बिल मैंने खुद ड्राफ्ट किया, 1.5 साल स्ट्रगल की कि आप वो प्रेजेंट कर दें उसी लैंग्वेज में। मैं आपको पढ़ के देती हूँ कल जो मेरे बिल के साथ था, और आप देखिए एक अल्फाज अगर फर्क है, इवन इन द लैंग्वेज ऑफ द इंट्रोडक्शन, टू इंट्रोड्यूस, ये कल का मैं पढ़ रही हूँ एजेंडा पे, टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रमोट, प्रोटेक्ट and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals, the Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021. अगर similar होता फिर भी कोई बात हो सकती थी, लेकिन ये dishonest है कि आप एक बिल वो बहू जो हमने मेहनत की, कंसल्टेशंस की और प्रेजेंट किया और कल के एजेंडा पे था, अगर पैलेस्टाइन पे डिस्कशन ना होती तो आप वो अपनी तरफ से अपना बिल करके कर दें। देखिए, दिस इज नॉट राइट, दिस इज डिसऑनेस्ट, इट्स प्लेजरिज्म। और मैंने ह्यूमन राइट्स का कोई बिल कभी अपोज नहीं किया। पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से आप पूछ लें, हमने ये कंसल्टेशंस किए हैं। जब हम नहीं कुछ कर सकते, महनाज ने बिल पेश किया था कॉर्पोरल पनिशमेंट का, हमने सपोर्ट किया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बिल जिसपे मैंने ड्राफ्ट किया, जो गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस करना था, एजेंडा पे आ गया, वो बहू वही बिल को आप ले आए कि जी ये आपने ड्राफ्ट किया है। दिस इज प्योर प्लेजरिज्म एंड वी रिजेक्ट इट। और मैं ये डॉक्टर नफीसा शाह का मैं मौक़िफ़ ले लूं जी। देखिए, आई टेक डॉक्टर शिरीन मिज़ारी, ओके, यू स्पोकन जी जी, इसके बाद आपको देते हैं। मैं सजेशन दे रही हूँ कि अगर इनमें 1-2 चेंजेस वो हमारे बिल में लाना चाहे, ह्यूमन राइट्स कमेटी में इनके चेयरमैन चेयर करते हैं, उधर ये ले आए। लेकिन ये सरासर गलत है जिस तरीके से ये बिल अपने नाम पे ये लाई है। जी डॉक्टर नफीसा शाह, नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर नफीसा जी, स्पीकर साहब, आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन to the honorable member language, to her allegations, and I strongly condemn this tone. It's arrogant and it's uncalled for. Now let me give a context. जी please. It is totally wrong that this bill is plagiarized. This bill, first of all, if this is plagiarization, then PTI has plagiarized a bill that Pakistan People's Party conceived of, brought, put on the agenda in 2012. This bill 2012 से ये घूम रहा है, कभी एक कैबिनेट में, कभी दूसरी कैबिनेट में, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में। अगर ये प्लेजराइज्ड बिल है तो मुझे इस प्लेजरिज्म में इस हाउस ने हेल्प किया है। आपके जो चीफ ड्राफ्ट्समैन हैं, आप इंक्वायरी करें। आई वुड आस्क फॉर इंक्वायरी। मुझे ये बिल ड्राफ्टिंग में किसने मदद की? नेशनल असेंबली में मदद की।
کس نے مدد کی؟ میڈیا ہاؤسز نے مدد کی. میڈیا ہاؤسز نے ہم سب سے پوچھیں کتنے اسمبلی ممبر سے رابطہ کیا ہے. مجھ سے بھی کیا, میرے کولیگ سے بھی کیا, اور ان کی کیا ریکویسٹ تھی؟ ان کی یہ تھی کہ 2012 سے لے کر 10 سال ہو گئے, مر رہے ہیں صحافی, گولیاں لگ رہی ہیں صحافیوں کو, لیکن ایک بل جو پیپلز پارٹی نے کنسیو کیا, پی ٹی آئی نے پلیجرائز کیا, جسٹ لائک یو پلیجرائز بی آئی ایس پی, بی آئی ایس پی کو پلیجرائز کیا. اذان ہو رہی ہے, اذان پلیز. اللہ اکبر اللہ